سیرت سے انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل سیرت انبیاء کا پروگرام ہمارا جاری ہے، اور اس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات و واقعات، ان کی سیرت اور اس سے حاصل ہونے والے جو نتائج اور اسباق ہیں ان کو سننے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اپنے پچھلے 2 ایپیسوڈ کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجے جانے کے مقاصد کہ کیوں دنیا میں انہیں بھیجا گیا، اور ان کی امتوں پر آنے والے جو عذابات تھے اس کی وجوہات اور اس طرح کی دیگر باتوں کو سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے، اور اس کے جو ثمرات تھے، اسباق تھے، اسے بھی ہم نے الحمدللہ سماعت کیا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے رسول جو دنیا میں بھیجے گئے اور جن کے جسم کی تخلیق سب سے پہلے کی گئی، یعنی ہمارے جد امجد حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں کچھ باتیں سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ویسے تو متعدد مقام پر اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے۔ احادیث طیبہ بھی بکثرت موجود ہیں جس میں حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات و واقعات کو آپ کی تخلیق کے حوالے سے باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ البتہ قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 7 مقامات ہیں جہاں تفصیل کے ساتھ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سیرت الانبیاء میں موجود ہے کہ تفصیلی ذکر ان 7 صورتوں میں ان مقامات پر ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 تا 39، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 تا 25، سورہ حجر کی آیت نمبر 26 تا 44، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت 61 تا 65، سورہ کہف کی آیت نمبر 50، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 تا 127، اور سورہ صاد کی آیت نمبر 71 تا 85۔ ان میں تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے حالات و واقعات کو ذکر کیا گیا ہے، کچھ گفتگو اس حوالے سے کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا جو نام نامی ہے وہ آدم ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ تاریخ ابن عساکر کی روایت یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا، اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو عدیم الارض یہ چونکہ زمین کی مٹی سے آپ کو بنایا گیا ہے، تو اسی عدیم سے آپ کا نام آدم رکھا گیا ہے۔ آدم کے ویسے ایک معنی گندمی رنگ کے بھی ہوتے ہیں، اور یہ زمین کی جو مٹی ہوتی ہے اس کو بھی عدیم کہا جاتا ہے۔ تو اس نسبت سے آپ علیہ السلام کا نام نامی یہ آدم رکھا گیا ہے، اور آپ کا ایک لقب یہ خلیفۃ اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ۔ اور جیسا کہ کئی افراد اس حوالے سے جانتے ہیں کہ ناموں کے ساتھ بعض اوقات کنیت ذکر کی جاتی ہے، بالخصوص اسلاف میں اور اہل عرب میں، اور اس سے بھی پہلے کئی انبیاء کرام علیہم السلام کی جو کنیتیں ہیں وہ کتب کے اندر مذکور ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ تو اس حوالے سے ایک کنیت تو آپ کی یہ ابو البشر ذکر کی گئی ہے، کیونکہ
حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے والد ہیں اور آپ ہی سے نسل انسانی یہ جاری ہوئی ہے، اس لیے آپ کو ابو البشر یعنی تمام انسانوں کا والد کہا جاتا ہے۔ اور دوسری کنیت آپ کی ابو محمد یہ ذکر کی گئی ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ جنت میں کسی دوسرے کی کوئی کنیت نہیں ہوگی، ہر ایک کو اس کے نام سے پکارا جائے گا، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کا ایک شرف یہ ہوگا جنت کے اندر کہ آپ کو وہاں پر کنیت دی جائے گی، اور وہ کنیت ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کے حساب سے اور آپ کی نسبت سے ابو محمد ہوگی، تو اس کنیت سے وہاں آپ کو پکارا جائے گا۔ یہاں ایک نقطہ اور قابل غور ہے کہ قرآنی ترتیب جو ہے سورۃ البقرہ، اس میں جو واقعات کا سلسلہ شروع ہوا، پہلے اللہ پاک نے پہلے پارے کے اندر مومنین کے متقین کے کچھ اوصاف ذکر کیے، خوبیاں ذکر کیں، پھر اس کے بعد جو کافر تھے کھلے کافر ان کے کچھ قباح ذکر کی یعنی ان کی خرابیاں ذکر کیں، اور پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو اور پھر دیگر کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، عبادت کا حکم دیا، قرآن کی حقانیت کو بیان کیا۔ اس کے بعد سب سے پہلا واقعہ جو بیان کیا گیا وہ ہے ہی حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کا۔ ان کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا، لیکن پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، کیونکہ اس میں یہ نقطہ مذکور ہے کہ آپ سب سے پہلے انسان ہیں، تو اس وجہ سے سب سے پہلے حالات زندگی بھی جو عبرت کے لیے ہیں، سمجھانے کے لیے ہیں، اس حوالے سے آپ کا واقعہ، آپ کے حالات کو ذکر کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یعنی اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ خبر سن کر فرشتوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی، یہ عرض کی، جو انہوں نے لوح محفوظ پہ دیکھا تھا، تو اس علم کے مطابق انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے خلیفہ بننے کی خبر پر اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی، اعتراض نہیں بلکہ جو ان کو معلوم تھا اس کے مطابق انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے میں جو حکمتیں موجود ہیں وہ تم پر ظاہر نہیں ہیں، تم فقط ان باتوں کی طرف نظر کر رہے ہو کہ جو تم نے جانی۔ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے اور انہوں نے زمین کے اندر فساد پھیلایا تھا، ان کے اندر نفس موجود تھا، تو اس نفس نے ان کو سرکشی پر ابھارا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارا تھا۔ تو فرشتوں نے یہی خیال کیا کہ جس طرح جنات نے یہ معاملہ کیا ہے اسی طرح انسان بھی یہ معاملہ کرے گا، اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ تو اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہے زمین میں، لیکن زمین والے تو اس طرح کے معاملات کرتے رہے ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی ان میں انبیاء و رسول بھیجے جائیں گے، نیز ان میں شہداء صدیقین بھی ہوں گے، صالحین عابدین بھی ہوں گے، علماء عاملین بھی ہوں گے اور اولیاء کاملین بھی ہوں گے۔ امام احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
تفسیر ساوی میں اس مقام پر ایک بڑی خوبصورت بات ذکر کرتے ہیں، جسے امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواہر البہار میں ان کے نکات کے اندر اور خوبصورت باتوں کے اندر ذکر کیا کہ اگر ابن آدم جتنے ہیں انبیاء اور جو اولیاء وغیرہ ہیں، صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبولین ہیں، ان کے معاملات الگ ہیں، لیکن باقی جو افراد کسی بھی طرح کا شر اور فساد پھیلانے والے ہیں، جتنے بھی شر پھیلانے والے، فساد پھیلانے والے اور برائیاں کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، ان تمام کے گناہوں کو، ان تمام کی خطاؤں کو، ان کے شر و فساد کو اگر ایک طرف رکھا جائے تو اللہ جل شانہ نے مخلوق میں، انسانوں کے درمیان اس زمین پر ایک ایسی ہستی کو بھیجا کہ جس کی حسنات، جس کی خوبیاں، جس کے خصائص، جس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ ایک طرف رکھے جائیں تو تمام لوگوں کی خطاؤں اور برائیوں سے وہ غالب آ جائیں گے۔ یعنی وہ اتنی پیاری ہستی ہے جس کی خوبیاں یہ ساری ان خرابیوں کے اوپر غالب ہیں، جو اس حکمت کا کھلا اظہار کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زمین پر انسانوں کو بھیجنا، اس میں کئی حکمتیں موجود ہیں، اور وہ ہستی ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو یوں جو حکمتیں تھیں وہ فرشتوں کے اوپر پوشیدہ تھیں، اس لیے انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کی جب تخلیق فرمائی تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر اس کے بعد اسے فرشتوں کے اوپر پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ کہ آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، اب فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ تمام اس کے نام بتائیں، تو اس پر فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے ہمارے رب تیرے لیے پاکی ہے، ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا اور تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان تمام چیزوں کے نام ان کو بتائیں۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کو وہ نام بتائے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کی یہ تخلیق کا اب آغاز ہوا۔ آدم علیہ السلام کو یہ چیزیں سکھائی گئیں، تفسیروں کے اندر، احادیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس بات کا کہ جبریل امین علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس کی مٹی لے کر آئیں، تو زمین نے کہا کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس آ گئے، ایک ایک کر کے دیگر فرشتوں کو بھیجا گیا، اور زمین جو ہے وہ اللہ کی جب پناہ مانگتی رہی، اللہ کا نام پیش کرتی رہی، تو یہ فرشتے واپس آتے رہے۔ آخر میں اللہ جل شانہ نے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں انہیں بھیجا، تو اسرائیل علیہ السلام نے، ملک الموت نے زمین کی جو سطح تھی مختلف مقامات سے آپ علیہ السلام نے مٹی کو جمع کیا تاکہ اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کریں۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مراحل ذکر کیے گئے کہ کس طرح ان کی مٹی گوندی گئی اور پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی۔ روح پھونکنے کے بعد پھر اس کے بعد علم سکھایا گیا، علم سکھانے کے بعد ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو سورہ بقرہ کے اندر ترتیب کے ساتھ بات بیان فرمائی ہے، اس میں یہ ہے
کہ فرشتوں کے سامنے جب آدم علیہ السلام کی علمی برتری اللہ پاک نے ظاہر فرما دی کہ جو علم ان کو عطا کیا گیا تھا وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام کو اولاً اللہ تبارک و تعالی نے علمی فوقیت عطا کی، فرشتوں کے اندر یہ بات راسخ کر دی گئی، یہ بات پختگی کے ساتھ بٹھا دی گئی کہ آدم علیہ السلام کو ان کے اوپر برتری حاصل ہے، اور اس کی ایک وجہ علم کو یہ ظاہر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہاں دو تین باتیں توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جو فرشتوں پر فضیلت ہے وہ مسلم ہے۔ ہم اہل سنت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو تمام کے تمام فرشتوں سے افضل ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ان تمام فرشتوں سے بلند ہے، چاہے وہ رسول ملائکہ ہوں جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، حتیٰ کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں، تو ان سے بھی تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ افضل ہیں، اور ان کی جو فضیلت ظاہر ہوئی وہ علم کے ذریعے سے ظاہر ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم ایک ایسی نعمت اور ایک ایسا انعام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ لہذا وہ طالب علم دین کہ جو علم دین کے حصول کے لیے نکلتا ہے، تو صحیح حدیثیں موجود ہیں، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ جب طالب علم نکلتا ہے تو فرشتے اپنے بازو اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ یہ فرشتوں کو راسخ کر دیا گیا، مضبوط کر دیا گیا ان کے اندر کہ ایسے کی تعظیم انہوں نے کرنی ہے کہ جو طالب علم دین ہو۔ نمبر 2، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا، یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کہ نعوذ باللہ ایسا نہیں تھا کہ فرشتوں نے بطور عبادت حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا معبود سمجھتے ہوئے، اپنا خدا سمجھتے ہوئے ان کے سامنے سجدہ کیا ہو، ایسا نہیں تھا۔ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، رسپیکٹ کا، احترام کا، عزت دینے کا یہ سجدہ تھا جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیا، اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک یہ جو تعظیم کا سجدہ تھا یہ جائز و روا تھا۔ جیسے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں اور آپ کے والدین نے سجدہ کیا، یہ بھی تعظیم کا سجدہ تھا، یہ وہ سجدہ نہیں تھا کہ جس کو عبادت کا سجدہ کہا جائے۔ لیکن جو ہماری شریعت مطہرہ ہے، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو دین محمدی کہلاتا ہے، ہماری اس شریعت میں جو تعظیم کا سجدہ ہے وہ بھی حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ اس نام سے مکمل ایک رسالہ، ایک کتاب تحریر فرمائی، اور اس میں آپ نے قرآنی آیات اور 40 کے قریب احادیث طیبہ سے اس بات کو ثابت کیا کہ سجدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک سجدہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی عبادت کے طور پر کیا جائے، اس کو سجدہ عبادت کہتے ہیں۔ یہ جو سجدہ عبادت ہے یہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی روا ہوا ہی نہیں، صرف اور صرف یہ اللہ ہی کے سامنے کیا جائے گا۔
یعنی جو سجدہ عبادت کو جائز سمجھے اور کسی دوسرے کو معبود سمجھتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ کرے تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ معبود صرف اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، باقی جتنوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ معبودان باطلہ کہلاتی۔ تو یہ جو عبادت کا سجدہ ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، ابد سے ازل تک، ازل سے ابد تک یہ ہمیشہ سے اللہ پاک کے لیے رہا ہے، کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہوا۔ اور دوسرا سجدہ یہ سجدہ تعظیمی تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا گیا، یہ پچھلی شریعتوں کے اندر جائز تھا، اس کی اجازت تھی کہ یہ کیا جاتا، لیکن ہماری شریعت مطہرہ میں یہ سجدہ بھی جائز نہ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث طیبہ ہیں، کئی حدیثیں ہیں کہ جس میں آپ علیہ السلام نے انکار فرمایا اس بات کا کہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو بھی سجدہ کیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ دیکھتے تھے کہ ایک تو مختلف قسم کے معجزات ہوتے، جانور بارگاہ رسالت میں آتے، اونٹ آیا، درخت آئے اور دیگر جانور آتے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے زمین پر اپنی پیشانی ٹیک دیتے تھے، سجدے کی کیفیت بنا لیتے تھے۔ تو ایک تو صحابہ کرام جب اس طرح کے معاملات دیکھتے اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھتے، آپ کے فضائل، آپ کی شفقت، آپ کی مہربانی کو دیکھتے، پھر اس کے بعد وہ یہ دیکھتے کہ جو دیگر سلطنت کے بادشاہ ہوتے تھے ان کے سامنے ان کے درباری یہ سجدہ کرتے تھے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں، تو ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ تو وہ یوں ان چیزوں کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ ظاہر یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر اجازت دی بھی جاتی تو یہ اجازت تعظیم کے طور پر ہوتی، عبادت تو کسی صورت بھی شوہر کی نہیں کی جا سکتی، عبادت تو اللہ پاک کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو جو سوال جس سینیریو کے اندر کیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ تعظیم کا سجدہ کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدے کی اجازت دیتا، یعنی تعظیم کے سجدے کی اجازت دیتا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، کیونکہ اللہ نے شوہر کے حقوق عورت پر اتنے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر راسخ کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ خواہی نہ خواہی، بعض اوقات خیانت کرتے ہوئے، بعض اوقات کچھ اور معاملہ کرتے ہوئے اہل سنت پر اس بات کی تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ لوگ سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرنا جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ ہمارے امام وہ امام ہیں کہ جنہوں نے حاضری دینے کے آداب میں یہ لکھا کہ بندہ جب کسی مقام پر کسی قبر کے اوپر حاضری دے تو قبر سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر رہے، اور فرمائے کہ اگرچہ کہ قبر کو چومنا، سجدہ کرنا نہیں، سجدہ تو ہے ہی حرام، چومنا اس میں علماء کا اختلاف ہے، صحابہ سے دونوں طرح کی روایتیں آئی ہیں کہ چومنا بھی ثابت ہے، منع کرنا بھی ثابت ہے، لیکن آپ فرماتے احتیاط اس میں ہے کہ قبر کو چوما نہ جائے، قبر کو چوما نہ جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ رہے گا 4 ہاتھ کے فاصلے پر، 2 گز کے فاصلے پر، تو چومنے کا سوال ہی کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس لیے اس نظریے کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اول تو کوئی سجدہ کرتا نہیں ہے، اور کوئی جاہل یا اجہل قسم کا شخص سجدہ کر بھی لے تو اس کے ذہن و گمان کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ وہ عبادت کے طور پہ سجدہ کر رہا ہے، کر وہ غلط رہا ہے، لیکن عبادت کے طور پہ سجدہ کرنا اور اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا یہ بہت بڑی جرت ہے۔ تیسری بات کہ یہاں جو حکم تھا یہ فرشتوں کو بھی تھا، اور چونکہ ابلیس شیطان یہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا تو اس کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اس نے بھی
سجدہ کرنا ہے. اور جو ابلیس ہے یہ جنات میں سے ہے. اب یہ اس وقت عبادت گزار بن کر رہتا تھا اور اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا تھا، لیکن اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ نبی علیہ السلام کی توہین کرنے کی وجہ سے، ان کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ ساری کی ساری اپنی جو فرما برداری تھی اس سے دستبردار بھی ہوا، اور راندہ درگاہ یعنی اللہ پاک کی بارگاہ سے اس کو دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا. مزید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے جو گفتگو ہے اور کچھ اور واقعات حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر تشریف لانے اور پھر آپ کی جو وفات مبارکہ ہوئی اس حوالے سے کچھ باتیں اپنے اگلے پروگرام کے اندر ہم ذکر کریں گے. اللہ جل شانہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور آپ کے صدقے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سیرت سے انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء